إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ رب العزت میں التجا ہے بحق محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام بحق شہداء کربلا عزاداران آل محمد کی پرخلوص عزاداری قبول اور منظور فرمائے. اسراف جنہوں نے قربانیاں دی اور محنت کی خداوند منان ان کی قبول پر رحمت نازل فرمائے اور اس احسان کا بہترین اجر انہیں عطا فرمائے. ہماری اس نسل کو اس عزاداری کی بہترین حفاظت کی توفیق بخشے اور اس سے پہلے سے بھی بہتر حالت میں اپنی آئندہ نسلوں کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اس راستے میں شہید ہوئے انہیں شہداء کربلا کے ساتھ معشوق فرمائے. جو اس سلسلے میں قید ہوئے انہیں رہائی نصیب فرمائے. جو مجروح اور زخمی ہوئے ان کو شفاء کامل نصیب فرمائے. جہاں جہاں عزاداران آل محمد مصروف ادا ہیں ہر ایک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے. ہم سب کو ایک اور نیک ہو کر اس مکتب حق کی سچی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور اس نعمت عظمیٰ کو محفوظ کرتے ہوئے بارگاہ حضرت امام زمان علیہ السلام میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور دیگر حالات کی برابری کے لیے اللهم صل على محمد وآل محمد. خالق منان نے ہم سب پر یہ فرض کیا بالخصوص ایمان پر کہ تمہارے اندر ایسی جماعت موجود رہنا چاہیے کہ دعوت الخیر کرے، امر بالمعروف کرے
نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے، اور پھر یقین رکھو جو ان فرائض کو انجام دیا کریں گے وہی فلاح پائیں گے اور جنت ابدی کے حقدار قرار پائیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس وصیت نامے میں جو انہوں نے اپنے قیام اور اپنے انقلاب کے حوالے سے اس کی غرض و غایت اور اس کے اسباب و عوامل پر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، تو اس میں لکھا کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں انانیت کے لیے، جاہ طلبی کے لیے نہیں جا رہا، ظلم اور فساد کو رواج دینا میرا مقصد نہیں ہے، امت مسلمہ کو تفرقے کا شکار کرنا یہ میرا ہدف نہیں ہے، میں تو جا رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، اپنے نانا رسول کی امت کی اصلاح کے لیے، اور فرمایا کہ ارید ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کے لیے جا رہا ہوں، اور یہی سیرت ہے میرے نانا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی سیرت ہے میرے بابا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیہ السلام۔ حضرت امام حسین نے سیرت کا جب تذکرہ کیا تو سیرت رسول کو اور سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اپنا ہدف قرار دیا۔ درمیان میں جتنے بھی لوگ رسول سے لے کے مولا علی تک آتے رہے ان کی سیرت کا حضرت امام حسین نے اسی طرح انکار کر دیا جس طرح خود حضرت امیر المومنین نے مجلس شورا میں ان دو لوگوں کی سیرت کا انکار کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ میں حکومت کو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن کسی اور کی سیرت کو اپنا لائے عمل قرار نہیں دے سکتا۔ پھر یہی تذکرہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں آیا تو حضرت نے بھی فرمایا تو یہی فرمایا کہ اسیر علی سیرت جدی رسول اللہ، یہ جس مقصد کے لیے میں نکل رہا ہوں اور جو قیام میں کر رہا ہوں یہ سیرت ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہ سیرت ہے میرے بابا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق یہ ہے کہ رسول اور آل رسول کی سیرت کے علاوہ کسی اور کی سیرت میں حجیت نہیں پائی جاتی ہے۔ ان کی سیرت میں نقص ہو سکتا ہے، ان کی سیرتیں قرآن کے خلاف ہو سکتی ہیں، ان کی سیرتیں سید الانبیاء کی روش کے مخالف ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی سیرت حق ہے، اگر کوئی روش صحیح ہے تو یا محمد مصطفیٰ کی ہے اور یا علی مرتضیٰ کی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک تو اس سیرت کا تذکرہ کیا اور ساتھ تین باتیں کی کہ میرا ہدف اور میرے قیام کا اصلی مقصد جس کو ہم حسینیت سے تعبیر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دعوت الی الخیر کرنا، امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا۔ اگر ہم حسینیت زندہ باد کو اپنا نعرہ سمجھتے ہیں اور یزیدیت مرد آباد کو اپنا مقصد قرار دیتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ حسینیت کا اصل ہدف کیا ہے اور اس کے مقابلے میں یزیدیت سے مراد کیا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی اس وصیت کے مطابق تو یہی کہنا پڑے گا، حسینیت نام ہے امت کی اصلاح کا، حسینیت نام ہے امر
بالمعروف کا، اور حسینیت نام ہے نہی عن المنکر۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی، زیارت وارث ہو یا زیارت عاشور یا کوئی اور بھی زیارت جو بنا میں حضرت امام حسین علیہ السلام پڑھنا ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا مشن ہے، یہی ہماری شناخت ہے، تو ہم یہی جملے ادا کرتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وجاہدت فی اللہ حق جہادہ، کہ اے فرزند زہرا، میرا سلام ہو آپ پر کہ آپ نے اپنے اس قیام کے ذریعہ جن فرائض کو ادا کیا اور جن اہداف کو حاصل کیا وہ ہے قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز کو قائم کیا، وآتیت الزکاۃ، اور آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا، یعنی نظام نماز کی بھی حفاظت کی اور نظام زکوٰۃ کی بھی حفاظت کی، وامرت بالمعروف، اور آپ نے امر بالمعروف کو زندہ کیا، ونہیت عن المنکر، اور آپ نے نہی عن المنکر کو قائم کیا، وجاہدت فی اللہ حق جہادہ، اور آپ نے اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کیا جس طرح جہاد کرنے کا حق تھا۔ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جب ہم اس منزل پر پہنچے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا وصیت نامہ بھی ہمیں یہی کہہ رہا ہے، اور جو زیارات ہیں جو ہمارے مذہب کا نشان ہیں، ماشاءاللہ آج کل سفر المظفر کی زیارت اربعین کے سلسلے میں پوری قوم کروڑوں کی تعداد میں کربلا کی طرف گامزن ہے، اور ایک لمبی ماشی پیدل چلتے ہوئے زیارت کے لیے حاضر ہونا، اس پر ہماری قوم کے عظیم نمائندے اپنے اپنے اوطان کو چھوڑ کر نجف سے کربلا کی طرف گامزن ہیں، جبکہ پورا عراق اپنے اپنے شہروں سے نکل کر کربلا امام حسین علیہ السلام زیارت اربعین کے لیے جا رہا ہے۔ تو واضح ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کی زری کو دیکھنا، ان کی زری کو بوسہ دینا، ان کی خدمت میں جا کر اپنے سلام و احترام کو عرض کرنا، یہ زیارت کا روح ہے اور زیارت کی جان ہے۔ تو پھر یہ بھی ساتھ مد نظر رہنا چاہیے کہ جو زیارت نامہ ہم وہاں جا کے ذریع مولا کے کنارے مولا کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں، کیا وہ بھی روح زیارت ہے یا نہیں، کیا وہ بھی جان عبادت ہے یا نہیں؟ تو یقیناً انسان کو یہی کہنا چاہیے اور ہے کہ دراصل جو کچھ ہم زیارت نامے میں پڑھتے ہیں وہی زیارت کی جان ہے، وہی زیارت کی روح ہے۔ اگر اس روح کو زیارت سے نکال دیا جائے تو پھر زیارت بے جان ہو جائے گی، زیارت میں کوئی روح برقرار نہ رہے گی، اور جس چیز میں روح نہ رہو، جس چیز میں فقط ظاہر ہو اور اس کا باطن نہ ہو، چھلکا ہو اور اس کا مغز نہ ہو، تو اس چیز کا وہ اثر نہیں ہوتا جو روح والی چیز کا اور جان والی چیز کا اثر ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم زیارت بھی کریں اور روح زیارت سے آشنا بھی ہوں، ہم حسینیت کی حقانیت پر ایمان بھی رکھیں، اور حسینیت کی جو اصلیت ہے اور اس کا جو اصل روح ہے اس سے بھی ہم آشنا رہیں۔ تو وہ روح ہمیں کہاں سے ملے گا؟ میں نے کل بھی عرض کیا کہ کسی اور محقق اور سکالر کی تحقیق سے زیادہ اہمیت حاصل ہے خود مولا امام حسین علیہ السلام کے اپنے کلام کو۔ امام نے اپنی کربلا کے قیام کے لیے جو کہنا پسند فرمایا ہے اور جو لکھنا پسند فرمایا ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، لہذا ہم نے جو کچھ لینا ہے
خود کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام سے لینا ہے، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ کلام الامام، امام الکلام، امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے۔ جس طرح خود ذات امام امامت والی ہے، جس طرح کردار امام امامت رکھتا ہے، اسی طرح کلام امام بھی نور امامت رکھتا ہے۔ اور جب کلام ہمیں مل جائے مولا معصوم امام کا، تو پھر کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ اور اگر کہیں بھی کوئی جملہ امام کے کلام سے ٹکرائے گا تو ہم اس جملے کو چھوڑ سکتے ہیں، کلام امام کو پشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس فرمان قدسی پر اگر غور کریں تو پہلا جملہ مولا کے یہ ہے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، جس سے اشارہ اس امر کی طرف سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت نے یوں نہیں فرمایا کہ میں یزید کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، بلکہ حضرت نے فرمایا ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، جس سے خود بخود بات سمجھ آ سکتی ہے کہ فساد تنہا یزید کے کردار میں نہیں ہے، تنہا یزید کی سوچ میں نہیں ہے، تنہا یزید کی فکر ہی فاسد نہیں ہو گئی، بلکہ پوری امت میں فساد آ چکا ہوا ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ واضح ہے کہ جو امام کے الفاظ کے انتخاب ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ امام جذبات میں بولے، ایسا نہیں ہوتا کہ امام غافل ہو کر بولے۔ امام تو وہی ہوتا ہے کہ جو ہر حالت میں امام ہوتا ہے، اور جن الفاظ کا انتخاب کرتا ہے وہ بھی امامت کی شان کے عین مطابق ہوتے ہیں اور حقائق کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم سوچیں کہ مولا آپ نے یوں کیوں نہیں کہا کہ میں یزید کا مقابلہ کرنے جا رہا ہوں، آپ نے یوں کیوں نہیں کہا میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، نہ، فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ آپ غور کریں، رسول اکرم کو اس دنیا سے روانہ ہوئے کتنا عرصہ ہوا تھا؟ تو سن 11 ہجری میں حضرت کا وصال ہوا، 28 صفر سن 11 ہجری تاریخ رحلت حضرت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عنقریب ہی 28 صفر کی تاریخ آیا چاہتی ہے، اور پورے عالم میں حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزاداری 28 صفر کو منائی جائے گی۔ تو سن 11 ہجری کے 28 صفر کو حضرت اس دنیا سے روانہ ہوئے، اور 28 رجب کو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 60 ہجری میں مدینہ منورہ کو خیر باغ کہا، اور اپنے سفر کربلا کا آپ نے وہاں سے آغاز کیا۔ تو 50 سال کا عرصہ ہی تقریباً گزرا تھا کہ 50 سال کے اندر امام حسین فرما رہے ہیں کہ میرے نانا کی امت فاسد ہو چکی ہوئی ہے، ان میں فساد آ چکا ہوا ہے، اور وہ فساد اس حد تک پہنچ چکا ہوا ہے کہ مجھے اس فساد سے امت کو نجات دینے کے لیے اس نسخے نجات کو استعمال کرنا ہے کہ شاید اس نسخے نجات سے بڑھ کر کسی امت کی نجات کا اور کوئی نسخہ معصومین کی بارگاہ میں موجود نہ ہو۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا وہ نسخہ نجات ہے کہ جس سے زیادہ اور کسی نسخہ نجات کو مؤثر نہیں کہا جا سکتا۔ سب سے اونچا علاج جو کیا ہے امت کا، آپ اگر غور فرمائیں تو بے شک رسول اکرم بھی علاج کرتے رہے، مولا امیر المومنین نے بھی علاج امت کا کیا،
حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی علاج کیا، امام حسن مجتبیٰ نے بھی، اور بالآخر حضرت امام حسین نے آخری علاج ایسا کیا کہ جس کی مثال پھر کہیں دوبارہ سامنے نہیں آئی، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعد کو آنے والے علماء نے کربلا کی یاد کے ذریعہ علاج کیا ہے، نئی کربلا قائم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ معلوم ہوا کربلا فساد کا ایک ایسا علاج ہے کہ جو اللہ کے ہاں، معصومین کے ہاں، اس سے بڑھ کر اور کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک فزیشین علاج ہوتا ہے اور ایک سرجری والا علاج ہوتا ہے، اور واضح ہے کہ سرجری کا علاج آخر میں کیا جاتا ہے، اور سرجری جب بہت بڑی سرجری ہو تو اسے آخری علاج کے طور کے اوپر یاد کیا جاتا ہے۔ تو گویا حضرت امام حسین نے امت کے علاج کے لیے امت کا ایسا آپریشن کیا ہے باطل کا کہ جس سے بڑھ کر اور کسی علاج کا تصور نہیں ہو سکتا، جس میں شہادت بھی ہے اس علاج میں اور اسارت بھی ہے اس علاج میں۔ شہادت ہے کن کی کہ جن کی مثل اس کائنات میں اور کوئی نہ تھا، اور اسارت ہے ان ہستیوں کی جن کی مثل اور کوئی اسیر اس کائنات نے دیکھا نہ ہوگا۔ یہ دو چیزیں ملی ہیں، ایک شہیدوں کی شہادت اور دوسری اسیروں کی اسارت، قید اور شہادت، ان دونوں نے مل کر علاج کیا ہے اور یزیدیت کو مرد آباد بنایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں خوب توجہ کرنا چاہیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں تو اپنی نانا کی امت کی اصلاح۔ کیا عین ایک ہی دن میں وہ فساد پیدا ہو گیا تھا؟ کیا وہ ایک ہی ہفتے میں فساد پیدا ہو گیا تھا؟ نہیں، 50 سال میں فساد بڑھتا رہا کہ بالآخر اس نوبت تک امت کا فساد پہنچ گیا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کربلا والا بے مثال نسخے نجات استعمال کرنا پڑا۔ لہذا ہم سب پر لازم بنتا ہے کہ ہم امت کے فساد کی جو تدریجی عمل ہے اس پر ضرور غور کریں اور دیکھیں کہ فساد شروع کہاں سے ہوا اور کہاں تک پہنچا۔ فساد کی آخر یہاں ہوئی کہ امت کے سر پر یزید سوار ہو گیا اور یزید کے سامنے امت جھک گئی۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ کسی فوج نے نہیں امت کو شکست دی، کوئی فورس امت کے اوپر غالب نہیں آئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی کہ جس کے ساتھ ایک شاہ دوسرے شاہ کو قتل کر کے اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ کوئی ایسا عمل آگے بڑھتا رہا جس سے امت مسلمہ کے اذہان اس قدر تبدیل ہوتے رہے اور ان میں اس قدر فساد جگہ لیتا رہا کہ اب امت کی 99% اکثریت نے یزید کی اس معنی میں بیعت کر لی جس معنی میں رسول اکرم کی بیعت ہوا کرتی۔ چونکہ ہم اس زمانے سے بہت دور ہیں، اور کل میں نے تھوڑی سی وضاحت کی تھی کہ بیعت کیا چیز ہوتی ہے، اور کل میں نے آپ کو یہ بھی توجہ دلائی تھی کہ یقیناً آپ اس طرف متوجہ ہیں کہ ہم کس ہستی کی بیعت ہیں۔ ہم شیعان آل محمد کس ہستی کی بیعت ہیں؟ اپنے مولا حضرت صاحب الزمان ٹھیک ہے، امام علیہ السلام ظاہر نہیں ہے، غائب ہیں، لیکن کوئی ایمان نام کی چیز بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ کوئی عقیدہ نام کی چیز بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ ہم جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یہ فقط لفظیں ہیں یا ان کے اندر کوئی نور بھرا ہوا ہے؟
کیا وہ نور امت مسلمہ کی مشکلات کا حل اور امت مسلمہ میں فساد کے پیدا ہونے سے روکنے کے لیے ہے یا نہیں؟ اس لا الہ الا اللہ میں کیا جان ہے کہ زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو، قلوب میں شرک حکومت کر رہا ہو؟ اس محمد رسول اللہ کی کیا حیثیت ہے کہ اذانیں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کی ہوں اور کردار کافرانہ ہوں اور رسول اکرم کے فرامین کے 100% خلاف ہوں؟ اور اس علی ولی اللہ کی کیا حیثیت ہے کہ انسان نعرہ ولایت لگائے، نعرہ حیدری لگائے، علی ولی اللہ پڑھے، لیکن اس کے کردار میں وہ نور موجود نہ ہو کہ جسے نور ولایت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کی آج شکل 12ویں امام کی سچی بیعت کی شکل میں ہوگی۔ اور ہم اگر اپنے آپ کو اس مقام پر سمجھیں گے کہ ہماری جان کے مالک بھی امام ہیں، ہمارے مال کے مالک بھی امام ہیں، ہماری عزتوں کے مالک بھی امام ہیں، ان کے فرمان پر ہماری جان بھی قربان، ہمارا مال بھی قربان، اور ہمارا ناموس بھی قربان، اور ہماری اولاد بھی قربان۔ اگر تو ایسا ہے تو بیعت ہے، اور اس میں خلوص ہونا چاہیے، وہ بھی پھر الفاظ کی شکل میں نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ الفاظ والے تو بہت تھے جو رسول اکرم کے ساتھ بھی مرافقت کرتے تھے۔ جن کو قرآن نے منافق کہا ہے وہ کیا تھے؟ ان کی زبان پر کچھ اور تھا اور ان کے دلوں میں کچھ اور تھا۔ سورہ منافقون کی پہلی آیتیں ہی اس کی طرف توجہ دلا رہی ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ چند جملے اسی آیت پر تبصرے کے طور پر عرض کروں۔ منافق آتے ہیں، قرآن بیان دے رہا ہے کہ اذا جاءك المنافقون، اے میرے پاک رسول تیری بارگاہ میں منافق حاضر ہوتے ہیں اور تیرے سامنے بیٹھ کر کیا کہتے ہیں؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں جتنی تاکید ہو سکتی ہے عربی قاعدے کے مطابق پوری تاکید اس جملے میں موجود ہے۔ نشہد بھی تاکید کے لیے ہے، انہ بھی تاکید کے لیے ہے، رسول اللہ پر جو لام داخل ہے وہ بھی کلام میں زور اور تاکید پیدا کرنے کے لیے ہے۔ لہذا اگر ہم ترجمہ یوں کریں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً، حتماً اور ہر لحاظ سے شک سے پاک بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب انہوں نے کس کو رسول کہا؟ جو رسول ہے، یا اس کو کہا جو رسول نہیں؟ تو اسی ہستی کو کہا نا جو اللہ کا رسول ہے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو ہے کو ہے کہے وہ سچا ہوتا ہے یا جھوٹا ہوتا ہے؟ میرے لفظ کو آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ اس وقت کیا ہے؟ وقت کون سا ہے؟ رات۔ اگر میں کہوں کہ رات ہے تو میں سچا، اور اگر میں کہوں رات نہیں تو میں جھوٹا۔ یعنی بالفاظ دیگر جو ہے کو ہے کہے وہ بھی سچا، جو نہیں کو نہیں کہے وہ بھی سچا۔ جھوٹا وہ ہوتا ہے جو ہے کو نہیں کہہ دے یا نہیں کو ہے کہہ دے۔ بات میری سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ جو ہے کو ہے کہے وہ بھی سچا، اور جو نہیں کو نہیں کہے اس کا کہنا بھی سچا۔ جو ہے کو نہیں میں کہہ دے وہ جھوٹا، جو نہیں کو ہے کہہ دے وہ بھی جھوٹا۔ اب یہ لوگ منافق آ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جس کو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا رسول ہیں یا نہیں؟ تو اسی کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں نا جو اللہ کا رسول ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، جہاں تک تیری رسالت کا تعلق ہے وہ تو میں اللہ گواہی دیتا ہوں، میں نے خود تجھے بنایا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے۔ لیکن سنو، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔
ایک سوال ہے، منافقوں نے کہا کیا تھا؟ اللہ انہوں نے جھوٹا کیوں کہہ دیا؟ اگر وہ رسول کو کہتے آپ اللہ کے رسول نہیں، وہ ہے تو نہیں کہہ رہے تھے، جھوٹ ہوتا. یا اگر انہیں کسی اور کو ایسے کو اللہ کا رسول کہا ہوتا جو اللہ کا رسول نہ تھا تو بھی ان کا جھوٹ ہوتا. اب عجیب بات یہ ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ اسی ہستی کو کہہ رہے ہیں جو اللہ کا رسول ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کلمہ پڑھتے ہیں نا، روزانہ اذانیں دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہاں حضور کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. اب میں کہتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں تو میں سچا، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نہیں، اللہ کے رسول ہیں تو وہ جھوٹا. اس کا جھوٹ کیسے جھوٹ ہے؟ وہ جو ہے اس کے جھوٹ کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس کو اگر دقت سے غور کریں تو بات سمجھ آئے گی کہ بے شک وہ رسول کو رسول ہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اصل جھوٹ ان کے نشہدوں میں ہے. پتہ نہیں آپ میرے لفظ کو سمجھ گئے تھے. اصل جھوٹ کہاں ہے؟ لفظ نشہدوں میں ہے کہ جو اس کو شہادت سے تعبیر کرے اور زبان سے وہ کہے جو دل میں نہ ہو، اس کو شہادت کہنا جھوٹ ہے. ہم جب یہی ہمیں سکھایا ہے نا قرآن نے، ہر جگہ ہمارا اشہد چلتا ہے. آذان میں اشہد، اقامت میں اشہد، تشہد میں اشہد، زیارت میں اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من متلہمات ثیابها اشہد انک الامام التقی الرضی الہادی المہدی. یہ سب اشہد چل رہا ہے نا. اور آپ جب مفاتیح الجنان اٹھاتے ہیں اور کسی بھی مولا کے مزار پر جاتے ہیں تو اکثر آپ کی زیارت میں لفظ اشہد سے آغاز ہوتا ہے، اور جس میں آپ اگر دل سے اس بات کو مانتے ہیں جو بات آپ وہاں اشہد سے کہہ رہے ہیں تو آپ روزے پہ سچ بول رہے ہیں. اور اگر دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے تو آپ 100 قرآن بھی سر پہ اٹھائیں اور مسجد نبوی اور مسجد الحرام حتیٰ کہ روضہ رسول اور روضہ امام حسین میں بھی کھڑ کے کوئی ایسی بات کہیں کہ زبان پہ کچھ اور ہو اور دل میں کچھ اور ہو اور تعبیر اشہدوں کے ساتھ ہو تو وہی قرآن کہے گا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اے منافق یہاں آ کر کیا بکواس کر رہے ہو؟ لفظ اشہدوں سے وہ بات کہہ رہے ہو جو تیرے دل میں نہیں ہے. معلوم ہوا میرے محترم دوستو، یہ لوگ کہاں پہنچ چکے تھے؟ یزید جیسا ایسا شخص جو اپنی فکر اور اپنے کردار کے ساتھ 180 درجے پر تھا رسول اکرم کے مقابلے میں. 180 زاویہ جو ہے وہ برعکس کے لیے استعمال ہوتا ہے، الٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جو فکر رسول اکرم کی تھی بالکل اس کے الٹ فکر یزیدی تھی. جو کردار رسول اکرم کا تھا بالکل اس کے برعکس کردار یزید تھا. تو جو رسول کے بالکل الٹ تھا، ہر چیز میں الٹ تھا، عقیدے میں الٹ، کردار میں الٹ، نظریے میں الٹ، ہر چیز میں الٹ تھا، وہ بن گیا ہے امت مسلمہ کے سر پر سوار. اور امت مسلمہ کہہ رہی ہے کہ تو اس لائق ہے کہ تیرے کہنے پر جان دے دی جائے. تو کہے تو سر کٹا دوں گا، تو کہے تو سر کاٹ لوں گا. کیا خیال ہے امت میں فساد آیا ہے یا نہیں آیا؟ 2% میں، 4% میں، کتنے فیصد میں فساد آیا؟ اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، کیا لوگوں نے نماز چھوڑ دی تھی؟ دور یزید میں کیا امت مسلمہ بے نماز ہو گئی تھی؟ کیا امت مسلمہ ماہ رمضان کے روزے چھوڑ گئی تھی؟ کیا امت مسلمہ نے حج چھوڑ دیا تھا؟ کیا کسی کے سامنے بات چھپی ہوئی ہے
کہ جب حضرت امام حسین مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے اور حج کا احرام عمرے میں بدل کے حج چھوڑ رہے تھے، بیت اللہ خالی تھا، بڑا میدان عرفات خالی تھا، حج کا میدان وہاں کوئی نہیں تھا، کسی نے احرام نہیں باندھا تھا، خالی ہو گیا تھا سارا مکہ. یہ تھا نہیں، حج بھرا ہوا تھا، مسجدیں بھری ہوئی تھیں، ماہ رمضان آباد تھے. پھر بھی وہ کون سا فساد تھا کہ جس کو امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اس پہ خوب اگر کوئی اور غور کرے یا نہ کرے، ان لوگوں کے لیے تو ضروری ہے جو حسینیت پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا حسینیت ہے، جن کی زندگی حسینیت ہے، جو حسینیت زندہ باد کے نعرے کو اپنی جان سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اپنی زندگی سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں. انہیں تو کم از کم متوجہ ہونا چاہیے نا کہ وہ کون سا فساد تھا کہ جس فساد کی وجہ سے امام حسین اپنی قربانیاں دینے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں اور جانتے تھے کہ میں نے جہاں جانا ہے وہاں سے واپس نہیں آنا. کیا حال تھا اس وقت جب حضرت ام سلمہ نکلتے ہوئے مدینہ منورہ سے امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو رہی تھیں اور کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں نے سنا ہے تم مدینہ چھوڑ رہے ہو. کہا ہاں میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں. کہا اگر مدینہ چھوڑ رہے ہو، ترک وطن کر رہے ہو، ہجرت کر رہے ہو مدینہ منورہ سے، تو پھر میری اپیل ہوگی ہر طرف جانا، عراق نہ جانا، ہر طرف جانا، عراق نہ جانا. امام حسین نے پوچھا ام سلمہ ماں سے کیوں؟ کہا بیٹا میں نے تیرے نانا رسول سے سنا ہے کہ عراق میں کوئی جگہ ہے جس کا نام کربلا ہے اور میرا حسین وہاں شہید کر دیا جائے گا، اس لیے میں تجھ سے یہی اپیل کر رہی ہوں ہر طرف جانا، عراق نہ جانا. عراق تیرے نانے کے فرمان کے مطابق تیری قتل گاہ ہے، وہاں تمہیں شہید ہو جانا ہے. معلوم ہوا امام حسین کی شہادت کے تذکرے ہر مخلص تک پہنچے ہوئے تھے، حتیٰ کہ حضرت ام سلمہ جیسی پردہ نشین خاتون بھی جانتی تھی کہ امام حسین نے اس مقام پہ شہید ہونا ہے جس کا نام کربلا ہے، اور وہ کربلا عراق کی بات، عراق کی نگری میں ہے. اور پھر ساتھ یہ کہا کہ میرے لاڈلے یہ میرے پاس ایک بوتل ہے، شیشی ہے، جس میں تیرے نانا نے مجھے خاک دی تھی اور کہا تھا اس کو سنبھال رکھو، اور جب دیکھنا کہ یہ خاک خون میں بدل گئی ہے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے. دیکھیے کتنے انتظامات ہیں کہ جس کو امام حسین کے حوالے سے رسول اکرم کر رہے ہیں اور باقی ائمہ خدا فرما رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت امام حسین نے جواب میں کہا ہاں میری ماں، جیسے تم فرما رہی ہو میں بھی سب کچھ جانتا ہوں، میں کربلا کو بھی جانتا ہوں، میں کربلا سے آگاہ ہوں، بلکہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وہ کربلا دکھا بھی دیتا ہوں. اس کربلا کا دکھانا کیسے ہوا؟ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام حسین نے ایک ہاتھ بڑھایا اور حضرت ام سلمہ کو دکھایا، کربلا سامنے آ گئی. ولایت کے معجزے کے ساتھ کربلا سامنے تھی اور امام حسین اشارے کر کے بتا رہے تھے ھذا مہبط دمائنا وھذا مناخ رجالنا. اے میری اماں، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا خون بہایا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگے ہوئے ہوں گے، یہ سارا مقتل ہے. میں پوچھتا ہوں آپ سارے حضرات 14 صدیاں بعد بھی اگر یہ جملہ سنتے ہیں تو آپ کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. ذرا بتائیے ام سلمہ کا کیا حال ہونا چاہیے، ام سلمہ کے قلب کی کیا کیفیت ہونا چاہیے. بی بی ام سلمہ نے رونا شروع کر دیا. کیوں نہ روئے وہ ماں
جسے بیٹا اپنے ہاتھوں کے اشارے سے وہ جگہ دکھا رہا ہو جہاں اس نے درجہ شہادت میں فائز ہونا ہوتا ہے. عزاداروں یہ منظر دیکھا حضرت ام سلمہ نے. اس وقت امام حسین نے کربلا کی خاک سے اپنی مشت کو بھرا, مٹھی بھری اور کہا ماں وہ نانا نے خاک دی تھی, یہ میری طرف سے خاک کربلا ہے, اسے میری طرف سے امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لو. اور اسی طرح جس طرح میرے نانا نے فرمایا تھا جب یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا تیرا حسین اس دنیا سے شہید کر دیا گیا ہے. عزادارو حضرت امام حسین نے بھی خاک دے دی, حضرت رسول اکرم بھی دے کے گئے تھے. اللہ جانے اس خاک کی شان کتنی بلند ہے, اس خاک کا مقام کتنا بلند ہے. ایک زیارت میں یہ جملہ موجود ہے کہ فرماتے ہیں امام علیہ السلام زیارت کا ایک جملہ, میرا سلام اس ہستی پر جس کا خون جنت میں رہائش پذیر ہو گیا, اسکنا دمہ فی الخلد. یہ یاد رکھو بڑا عجیب ہے خون حسین, بڑی عجیب ہے خاک کربلا. یہ جو پھینکتے تھے امام حسین اپنے خون کو آسمان کی طرف, کبھی اپنے خون کو پھینکا ہے, کبھی علی اصغر کے خون کو پھینکا ہے. روایت میں یہ جملے ہمارے سامنے موجود ہے, جب تیر لگا حرملے کا علی اصغر کو وَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ, اور ایک کان سے دوسرے کان تک تیر نے ذبح کر دیا. امام نے اپنے علی اصغر کو سینے پہ سنبھالا. کافی دیر تک راوی کہتا ہے یرفرف علی صدر ابی کالطیر المذبوح, بیٹا باپ کے سینے پر کافی دیر تک ایسے تڑپتا رہا جیسے وہ پرندہ تڑپتا ہے جس کی گردن پہ چھری چل گئی ہو. اللہ جانے پیاسے باپ نے اپنے پیاسے لال کا تڑپنا اپنے سینے پہ کیسے برداشت کیا. بالآخر کچھ تڑپنے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون, علی اصغر کی روح نے پرواز کیا. امام نے اپنے علی اصغر کو سینے سے جدا کیا, ہاتھوں پہ لیا تو کیا دیکھا, جہاں تیر لگا تھا وہاں سے خون کی سیڑھ بہ رہی تھی. تیر والے مقام سے خون کی سیڑھ کا بہنا مولا نے دیکھا. اب سنو گے کیا ہوا, امام نے بہتے ہوئے لہو کے نیچے اپنے چلو کو رکھ دیا. چلو مولا حسین کا علی اصغر کے گناہ میں گناہ خون سے بھر گیا. جب چلو بھرا اب پوچھو تیرے مولا نے کیا کیا. امام محمد باقر کا ارشاد ہے, فرماتے ہیں مولا حسین نے میرے جد امجد نے اس لہو کو آسمان کی طرف پھینکا, اس کا کوئی قطرہ واپس نہ آیا, اس کا کوئی قطرہ واپس نہ آیا. اب خود ہی سوچو, علماء سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ خون کدھر گیا, تو جواب یہی ہے رب کائنات نے اپنے فرشتوں کو حکم دے دیا اس لہو کو سنبھال لو, اس لہو کو محفوظ کر لو. حدیث زیارت میں یہ جملہ آیا, سلام میرا اس لہو پر کہ جو خلد میں محفوظ ہے, جو جنت میں محفوظ ہے. کیوں محفوظ ہے؟ شاید اس لیے محفوظ ہے ایک دن ایسا آئے گا جب محشر میں علی اصغر کی دادی قدم رکھے, جب محشر کا میدان ہوگا اور آواز آئے گی نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم, اے اہل محشر سر جھکا لو, آنکھیں بند کر لو. کیوں؟ حتی تجوز فاطمہ بنت محمد, تاکہ محشر سے زہرا دختر محمد مصطفیٰ آیا چاہتی ہے. اس وقت رسول اکرم پوچھیں گے میری تو بیٹی ہے, جواب آئے گا تو بھی اپنی آنکھیں جھکا لے, آپ بھی اپنے سر کو جھکا لو. کیوں؟ جس حال میں آ رہی ہے وہ تیرے
کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوگا. بالآخر روایت کہتی ہے کہ ایک موقف پہ آ کے زہرا کھڑی ہو جائے گی اور بارگاہ الہی میں عرض کرے گی یا احکم الحاکمین مجھے میرے حسنین دکھا, مجھے میرے حسنین کی زیارت کرا. آواز الہی آئے گی ذرا پیچھے کی طرف دیکھو. جب پیچھے دیکھے گی زہرا تو کٹا ہوا گلا ہوگا, لاش حسین ہوگا, سر اوپر بڑا ہوگا, تشخب الدمل خون کی سیڑھیں بہ رہی ہوگی اور زہرا رو کے کہے گی اے اللہ میرے حسین کا فیصلہ کر, میرے علی اصغر کا فیصلہ کر, میرے محسن کا فیصلہ کر. عزادارو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بس معلوم ہوا یہ لہو کوئی معمولی لہو نہیں ہے. کائنات کے سب سے قیمتی ترین افراد کو یا اعلیٰ ترین موتیوں کو تیرے مولا نے دنیا سے چن کے جمع کیا ہے, لے گئے ہیں کربلا میں. اگر کوئی معمولی سا بھی شک تھا تو شب عاشور چراغ بجھا کے کہتے ہیں جس کو زندگی پیاری ہو چراغ بجھائے, جانا چاہتا ہے چلا جائے. یعنی مجھے یہاں خالص ترین موتیوں کی ضرورت ہے. نسخہ نجات کوئی معمولی چیزوں پر مشتمل نہیں ہے. لیکن عزادارو بالآخر اس امت کو فساد یزیدیت یا وہ فساد کے جو یزیدیت کا باعث بنا ہے اس سے نجات دینے کے لیے امام حسین نے مدینہ سے سفر اختیار کیا اور آ پہنچے کربلا. پھر کربلا میں کیا ہوا وہ بہنوں سے پوچھو, وہ بیٹیوں سے پوچھو. جب کھڑی تھی زینب کبریٰ اور چل رہا تھا خنجر ملعون اور کہہ رہی تھی یا عمر بن سعد تنظروا یقتلوا کی ابو عبداللہ, اے عمر بن سعد تو دیکھ رہا ہے میرے بھائی کو مارا جا رہا ہے. اللہ جانے یہ کتنا درد تھا اور کتنا تکلیف تھی اور زحمت تھی. اس کا وزن خود زینب کبریٰ ہی کر سکتی ہے. بس آخری جملہ یہ کہوں, اللہ جانے بنت زہرا تیرے دل کا درد اس وقت زیادہ تھا جب خنجر چل رہا تھا یا اس وقت زیادہ تھا جب تو اس لاشے کے کنارے کھڑی تھی جس کو گھوڑوں کی ٹھاپوں نے پابند کر دیا تھا اور تو پکار کے کہہ رہی تھی یا جدہ صلی علیک ملیک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. لیکن کیا دختر زہرا کو وہاں رہنے دیا گیا؟ جواب یہی ہے تازیاں برسے, تماچے برسے اور رسول کی بیٹیوں کو ان لاشہائے اطہر کو اسی حال میں چھوڑ کر جانے پہ مجبور ہونا پڑا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا وأي منقلب ينقلبون. جمیع شہداء مرحومین مومنین مومنات علماء فقہاء سب کی خدمت میں ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یلد ولم یولد. بسم اللہ اللہم صل اللهم إنا نسألك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وأولاد الطاهرين النجباء لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن العسكري المهدي المنتظر. اللهم صل عليهم وعجل فرجهم وسهل مخرجهم. اللهم إنا نسألك زيادة في العلم
وبركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في العمر ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة. اللهم افعل بنا ما أنت أهل ولا تفعل بنا ما نحن أهل ونجنا من كل سوء وكل هم وغم وألم في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وانصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين ونجنا من القوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين بحق سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين وبفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.